ایک گناہ گار نوجوان جس نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ساری زندگی زنا کیا، شراب پی، چوری کی، نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف چلا۔ جب اس کا مرنے کا وقت آیا نا تو وہ اپنی ماں کے پاس آ گیا، کہنے لگا اماں جی اگر اجازت ہو تو میں آپ کی گود میں سر رکھ سکتا ہوں؟ تو ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، چاہے وہ کافر کی کیوں نہ ہو، گناہ گار کی کیوں نہ ہو۔ تو ماں نے کہا بیٹا آ جا۔ تو بیٹے نے نا ماں کی گود میں سر رکھا اور رونے لگ گیا۔ ماں کہنے لگی بیٹا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا اماں جی میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے، ساری زندگی میں نے تجھے دکھ دیا ہے، کبھی سکھ نہیں دیا، ساری زندگی میں نے سخت لہجے میں تیرے ساتھ بات کی ہے۔ ماں میں ساری زندگی تیری بات کو ٹوکتا رہا، تیرے حکموں کے خلاف چلتا رہا، تو نے جب بھی سوچا میرا اچھا سوچا، لیکن میں نے کبھی تیرا اچھا نہیں سوچا، میں نے جب بھی کی تیری نافرمانی کی، پتہ نہیں ماں تو مجھے معاف کرے گی کہ نہیں کرے گی۔ تو کہنے لگی بیٹا میں کیوں تجھے معاف نہ کروں گی، تو میرا بیٹا ہے، میں نے تجھے معاف کیا۔ تو کہنے لگا اماں جی تو مجھے معاف کر دے گی، پتہ نہیں تیرا رب مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ تو معاف کر بھی دے گی، تو مجھے بیٹا سمجھ کر معاف کر دے گی، پتہ نہیں تیرا رب مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ میں نے تو ساری زندگی اس کی نافرمانی کی ہے، جس نے مجھے زندگی دی، جس نے مجھے سانس دیا، جس نے مجھے رزق دیا، میں نے تو ساری زندگی اس کی نافرمانی کی ہے، پتہ نہیں تیرا رب مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ ماں کہنے لگی کہ رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، وہ معاف کر دے گا۔ کہنے لگا اماں نہیں، میں نے ساری زندگی شراب پی ہے، ساری زندگی زنا کیے ہیں، ساری زندگی میں نے تیرے رب کی نافرمانی کی ہے، وہ معاف نہیں کرے گا۔ وہ کیسے معاف کرے گا کہ میں نے اس کی کبھی بات مانی نہیں، جب بھی چلا میں اس کے خلاف چلا، پتہ نہیں تیرا رب مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اماں میں مر جاؤں نا تو اپنے پیر سے کہنا کہ میرا جنازہ پڑھا دے۔ اماں میں جب مر جاؤں نا تو اپنے پیر سے کہنا میرا جنازہ پڑھانا، جانا اگر اپنے پیر سے کہنا کہ میرے بیٹے کا، اس سے پوچھ کے آ، اس سے کہہ کہ تو میرے بیٹے کا جنازہ پڑھائے گا۔ تو ماں بیٹے کی بات مان کر اپنے پیر کے پاس چلی گئی۔ پیر بھی اس دور کا حضرت حسن بصری تھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت حسن بصری کے پاس چلی گئی تو کہنے لگی کہ پیر صاحب مرشد جی آپ میرے بیٹے کا جنازہ پڑھائیں گے؟ تو حضرت حسن بصری کہنے لگا کہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تیرا بیٹا گناہ گار ہے، اس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہے، کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی، میں اس کا جنازہ کیوں پڑھاؤں گا؟ جا مائی میں تیرے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو ماں روتی روتی واپس آ گئی اور اپنے بیٹے کا سر گود میں رکھا تو کہنے لگی کہ بیٹا میرے پیر نے بھی تیرا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ تو بیٹا کہنے لگا کہ اماں جی دیکھ تیرے پیر نے بھی میرا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، پتہ نہیں تیرا رب میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، میں کس منہ سے تیرے نبی کے پاس جاؤں گا، میں کس منہ سے اپنے نبی کے پاس جاؤں گا؟ دیکھ تیرے پیر نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، تیرا رب کیسے مجھے معاف کر سکتا ہے؟ بیٹے کی آنکھوں میں آنسو ہے، رو رہا ہے، کہنے لگا کہ اماں جی پتہ نہیں تیرا رب میرے ساتھ کیا کرے گا۔ روتے روتے روح قبض ہو گئی، مر گیا بیچارہ۔ ماں اپنے بیٹے کو گود میں لے کے روتی رہی، کہنے لگی کہ بیٹا تو نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ میرے پیر نے بھی تیرا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، پتہ نہیں اب تیرا جنازہ کون پڑھائے گا۔ اتنے گناہ کیے ہیں کہ آج پتہ نہیں تیرا کوئی جنازہ پڑھنے بھی آئے گا کہ نہیں پڑھنے آئے گا۔ حضرت حسن بصری وہاں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو تلاوت کرتے کرتے نیند غالب ہو گئی اور آپ سو گئے۔ حضرت حسن بصری کی جب آنکھ لگی نا، آنکھ لگتے ہی سرکار مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ اے بصری، اے حسن تو یہاں بیٹھا ہے، تجھے پتہ نہیں میرے امتی کا وصال ہو گیا، وفات پا گیا، اٹھ اس کا جنازہ کس نے پڑھانا ہے، چل اس کا جنازہ پڑھا کے آ۔ حضرت حسن بصری اٹھے، آنکھ کھلی اور فوراً خیال آیا کہ ایک اماں میرے پاس آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے کا جنازہ پڑھاؤ گے، تو میں نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔
حضرت حسن بصری نے کہا کہ ضرور اس کا بیٹا فوت ہوگا، اس لیے مجھے سرکار نے کہا کہ اس کا جنازہ پڑھانا۔ تو حضرت حسن بصری دوڑ پڑے، اس اماں کے پاس گیا تو اماں اپنے بیٹے کو گود میں لے کے رو رہی ہے، تو کہنے لگی دیکھ میرا بیٹا مر گیا ہے۔ تو حضرت حسن بصری کہنے لگے کہ اماں جی آپ پیچھے ہٹ جائیے، اس کا جنازہ میں پڑھاؤں گا، اس کو غسل بھی میں دوں گا۔ حضرت حسن بصری نے اس گناہ گار بندے کو غسل بھی دیا، پھر اس کا جنازہ بھی پڑھایا۔ اور ماں تو پریشان تھی کہ میرا بیٹا گناہ گار ہے، پتہ نہیں اس کا کوئی جنازہ پڑھنے آئے گا بھی نہیں پڑھنے آئے گا، لیکن حضرت حسن بصری نے جیسے غسل دیا نا، اس کا جنازہ پڑھایا، تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ اس کا جنازہ پڑھنے آئے تھے، کہاں کہاں اس کا جنازہ پڑھنے آئے تھے، کہاں کہاں سے لوگ آ گئے۔ صرف ایک آنسو کی ضرورت ہے۔ سچے دل سے اگر تم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاؤ گے نا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میرے بندے کے گناہ کتنے ہیں، وہ یہ دیکھے گا کہ وہ آیا کس کے پاس ہے۔ اگر میں اس کے گناہ معاف نہیں کروں گا تو اس کے گناہ کون معاف کرے گا؟ میں رب ہوں۔ اللہ فرماتا ہے صرف ایک آنسو گرا میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، صرف ایک آنسو کے بدلے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔